اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ جوانوں، تمہاری رگوں میں خون اس لیے دوڑ رہا ہے کہ تم فرقہ پرستوں کی زبان کو کھینچ کر کے باہر کرو۔ بوڑھوں، تمہارے جسموں کے اندر یہ کمزوری آئی ہے، تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور فرقہ پرستوں کو یہ بتانا ہے تم اگر کرسی کے مالک ہو تو ہم ایمان کے مالک ہیں، ہم قرآن کے مالک ہیں۔ ہمارے پاس 5 وقت اذان دینے والا، حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر کہنے والا مؤذن ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھانے والا، ہمیں ایمان کو مضبوط بنانے والا عالم امام موجود ہے۔ اے کمال کے جوانوں، چھوڑ دو اپنی بزدلی کی زندگی کو۔ اے مسلمانوں، چھوڑ دو اپنی بزدلی کی زندگی کو۔ تمہارے گاؤں سے فتنہ اٹھا تھا، یاد رکھو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے قدموں کو مضبوط کرنا ہے۔ جوانوں، اگر سامنے کوئی کھڑا ہے تو یہ یاد رکھو اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے نہیں جانا ہے، نہیں، قبر کی رات متعین ہے، یاد رکھو قبر کی رات متعین ہے۔ وقت سے پہلے تمہیں کوئی مار نہیں سکتا ہے، وقت کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اے جوانوں، تم اگر اپنے جسموں کے اندر طاقت کو پیدا کرتے ہو، یہ نیت رکھو، اے اللہ ہمیں ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، اے اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، اے اللہ ہم تیرے نام لیوا ہے، ہمارے پاس کسی اور کا ڈر قریب نہیں آ سکتا ہے۔ کمال کے جوانوں، مسلمانوں، آج تمہیں ڈرانے والا فرقہ پرست تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں بزدل بناتا ہے، تمہیں یاد نہیں، تم بھول گئے اللہ کا نبی کیا فرما کے گیا ہے، شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع۔ اللہ کا نبی تمہیں پیغام دیتا ہے، اے میری امت، اے میرے صحابہ، میری امت کو بتا دینا، سب سے بدترین خصلت انسان کے اندر اس کا بزدل ہونا ہے، یہ بدترین خصلت بتائی ہے۔ اے کمال کے جوانوں، اے بوڑھوں، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں اس آزمائش کے اوپر کھرا اترنا ہے۔ قرآن نے بتایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ، وہ ایمان والے، وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ نماز پڑھنے والے جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اگر کوئی ظالم ان کو گولیوں کا نشانہ بناتا ہے تو وہ مضبوط کھڑے رہتے ہیں، پھر اگر کوئی ظالم ان کی گردن کو پکڑتا ہے تو وہ مضبوط کھڑے رہتے ہیں، پھر کوئی فرقہ پرست ان کی گردن کو پکڑتا ہے وہ مضبوط کھڑے رہتے ہیں۔ کمال والوں، قرآن تمہیں بشارت دے رہا ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اگر تم اپنے قدموں کو مضبوط رکھو گے تو تمہارے اوپر اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت لے کر کے نازل ہوں گے۔ اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے کمال کے مسلمانوں، آج میں تم سے یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، یہ پیغام دے کر کے جاتا ہوں، اپنے بچوں کو بزدل مت بناؤ، اپنے جوانوں کو بزدل مت بناؤ۔ اے بوڑھوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یاد رکھو، جو شخص، جو قوم اپنے آپ کو کمزور کر دیتی ہے تو یاد رکھو کوئی درندہ کسی دن آتا ہے اور اس کو ترنے والا بنا کر کے چلا جاتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ میں تم سے اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، دیکھو اب وہ وقت چلا گیا ہے جب یہاں ہم اس کرسی پر بیٹھ کر کے تم سے یہ کہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو نماز پڑھنے والا اور تقوی والا اور اپنے کو فلاں اور فلاں بناؤ۔ وہ روزانہ تمہارے سے باتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ضروری ہے، ٹھیک ہے، فرائض کو انجام دو، لیکن یہ یاد رکھو اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، تب مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا ایمان کمزور ہو۔
میں تم سے اس لیے کہتا ہوں میرے بزرگوں، میں نے ایک جگہ یہی سب باتیں کہہ دی تھی تو پیچھے سے ایک صاحب کہنے لگے بڑی سخت باتیں کر دی. تو ہم نے کہا کہ کیا سخت باتیں ہم ہی کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا ہے؟ ہم کوئی سخت نہیں بات کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو، جوان کو، بوڑھے کو ہم یہ تعلیم، یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آؤ، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی تلوار سے پہلے اخلاق کا ہتھیار استعمال کرتا تھا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. آؤ مسجدوں میں بیٹھ کر کے دیکھو امام کیا پڑھتا ہے، آؤ مدرسوں میں بیٹھ کر کے دیکھو ہمارے بچے پھٹے ہوئے بوریے پر بیٹھ کر کے کیا سیکھتے ہیں. آؤ دیکھو، آؤ سنو اور اس سے سبق حاصل کر کے جاؤ. کیا ہم یہاں سکھاتے ہیں؟ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو گالی دے تو اس کو معاف کر دو، اس کو درگزر کر دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے خود کفیل ہوگا. ہم یہ سبق دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو گلاب کا پھول جس درخت پر اگتا ہے اس درخت کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان قوم کمزور قوم ہے تو بھول جائے مسلمان قوم کی ابتدا مضبوطی سے اور طاقت سے ہوئی ہے. مسلمان قوم کسی کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتی. یہ سبق ہمیں دینا ہوگا، یہ سبق ہمیں پڑھانا ہوگا. اور یاد رکھو جب تک ہم خود اس سبق کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، نہیں یاد کریں گے، ہم دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے. نبی آخر الزمان علیہ السلام نے قرآن مجید کو پہنچایا اور شریعت کو پہنچایا. یہ یاد رکھو، جہاں ایک طرف معجزات دے کر کے پہنچایا ہے کہ ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اشارہ کر دیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، دعا پڑھ دی اور پھونک مار دی تو ہر ایک آدمی کا کھانا 50 اور 100 لوگ کھا رہے ہیں. وہاں جب میرے نبی کو حکم ہوتا ہے چلو آؤ فرقہ پرستوں کی کمر کو توڑنا ہے، تو میرا نبی بدر کے میدان کو بھی زندہ کرتا ہے، میرا نبی احد کے میدان کو بھی زندہ کرتا ہے، میرا نبی غزوہ خندق میں بھی جاتا ہے، میرا نبی نہ جانے کن کن طریقوں سے ظالم کی کمر کو بھی توڑنا جانتا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے اور نام لیوا اور ایمان رکھنے والے، ہم اس سبق کو بھولے نہیں، ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے. میرے بزرگوں یاد رکھو، اپنے آپ کو کسی بھی حالت کے اندر کمزور نہیں سمجھنا. ہر حال سے، ہر کیفیت سے نمٹنے والا اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ظالم آئے اور اپنے گھاس کی طرح، بھوکے جانور کی طرح تمہیں چڑھتا چلا جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو. ایسا اگر ہوا تو یہ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ نہیں دکھا سکتے. میرا نبی تو جہاں تمام خصلتیں ہیں وہاں میرے نبی کے اندر ایک عظیم عادت، عظیم خصلت یہ بھی ہے کہ میرا نبی الشجیع کہلاتا ہے، بہادر نبی کہلاتا ہے. میرے بزرگوں، قوال کے جوانوں، بوڑھوں، یہ تمام چیزیں آج جانتے ہو. یہ مدارس کیوں آباد کیے جاتے ہیں، یہ مکاتب کیوں قائم کیے جاتے ہیں، ان بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سبق کیوں دیا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے. امام تمہیں نماز پڑھاتا ہے تو کیوں 5 وقت 50 مرتبہ ایک مختلف امام کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہے تو کیا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مطلب؟ لا يخافون فی اللہ لومۃ لائم،
اللہ کے راستے میں مسلمان مومن وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے. کوئی کتنا ملامت کرے وہ کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں کرتا ہے. یہ ہوتا ہے مومن. مومن بنانے کے لیے تمہاری یہ مسجدیں آباد ہیں, تمہارے یہ مدرسے آباد ہیں. مومن بنانے کے لیے تمہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے, تمہیں نماز سکھائی جاتی ہے, نماز پڑھائی جاتی ہے, تاکہ ایک مسلمان نہ رہے, مومن بھی بن کر کے دکھائے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف